أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے آڈیو میں ہم نے سنا کہ اللہ کے ولیوں کی شہادت کے بعد بنی اسرائیل پر مزید ظلم توڑے جانے لگے، پھر ان کے بیٹوں کو قتل کیا جانے لگا۔ اللہ کے رسول موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو اللہ سے مدد مانگنے کا کہا اور خود بھی دعائیں مانگنے لگے، جبکہ فرعون نے اپنی قوم کو پھر بہکایا اس ڈر سے کہ کہیں وہ بھی ایمان نہ لے آئیں۔ فرعون نے کہا اپنی قوم کو پکار کر، اے قوم، کیا مصر کی حکومت میرے ہاتھ میں نہیں ہے، اور یہ نہریں جو میرے محلوں کے نیچے سے بہہ رہی ہیں میری نہیں ہیں؟ کیا تم دیکھتے نہیں کہ میں اس شخص سے کہیں بہتر ہوں جو کچھ عزت نہیں رکھتا اور صاف گفتگو بھی نہیں کر سکتا؟ اس پر سونے کے کنگن کیوں نہیں اتارے گئے، یا فرشتے جمع ہو کر اس کے ساتھ ہی آ جاتے؟ یعنی جیسے دنیا میں بادشاہ کی شان ہوتی ہے کہ آگے پیچھے فوجی ہوتے ہیں، خدمتگار ہوتے ہیں، سیکیورٹی والے ہوتے ہیں، ایسے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیوں نہیں اترے؟ یہ تو پیغمبر ہیں، ان کے ساتھ تو فرشتوں کو اترنا چاہیے تھا۔ اور مال و دولت، سونا چاندی موسیٰ علیہ السلام کو کیوں نہ ملا، مجھے کیوں مل گیا؟ پھر اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مذاق اڑایا اور کہا، میں تمہارا اپنے سوا کسی کو معبود نہیں جانتا۔ سو اے حامان فرعون کا وزیر تھا، کہنے لگا میرے لیے مٹی کی اینٹیں آگ سے پکا دو، پھر ایک اونچا محل بنوا دو تاکہ میں موسیٰ کے الہ کی طرف چڑھ جاؤں۔ میں تو اسے جھوٹا سمجھتا ہوں، یعنی وہ یہ چاہتا تھا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مذاق اڑانا چاہتا تھا، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب پوچھا جاتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہیں تو وہ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ تو آسمانوں میں ہے۔ تو پھر یہ کہنے لگا فرعون کہ اے حامان، میرے لیے ایک اونچا محل بنا دو، میں اس پر چڑھ جاؤں، چڑھ کر ذرا جھانکوں اور دیکھوں وہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کا رب ہے یا نہیں، موسیٰ علیہ السلام سچے ہیں یا جھوٹے، اور اگر سچے ہیں وہاں معبود ہے تو میں ذرا اس معبود سے پوچھوں کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کو آپ نے بھیجا ہے۔ میں موسیٰ علیہ السلام کے معبود کو جھانک کے دیکھ لوں اور اس سے پوچھ لوں کہ کیا آپ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا ہے۔ اس کلام سے فرعون کا مقصد یہ تھا کہ وہ لوگوں کو موسیٰ علیہ السلام کی بات ماننے سے روک دے۔ اسی طرح فرعون کی بدکرداریاں اسے بھلی دکھائی گئیں اور اسے سچی راہ سے روک دیا گیا، اور فرعون کا ہر ہیلا سازی تباہ کن ثابت ہوئی، یعنی اسے اس مطلب کا ذرا بھی مقصد حاصل نہ ہو سکا، کیونکہ انسان کے لیے تو پہلے آسمان تک پہنچنا بھی کسی طرح ممکن نہیں، بعد والے آسمانوں کا تو کیا ہی ذکر، ان کے اوپر کی بلندیاں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ ان آسمانوں میں کیا ہے، ان آسمانوں کی بلندیاں کتنی ہیں، اس زمینی آسمان کی بھی بلندی کوئی نہیں جان سکتا، تو کجا وہاں تک کوئی بلڈنگ کیسے بنا سکتا ہے؟ مفسرین کہتے ہیں کہ حامان نے یہ محل جو بنوایا تھا وہ اتنا بلند تھا کہ اس سے پہلے اتنی بلند کوئی عمارت نہیں بنی تھی، اور وہ آگ میں پکی ہوئی اینٹوں سے بنا ہوا تھا، کیونکہ فرعون نے کہا تھا، اے حامان، تو میرے لیے مٹی کو آگ سے پکوا، پھر میرے لیے ایک محل تعمیر کر۔ کئی ہزار سال پہلے حامان ہمارے زمانے کی طرح کی اینٹیں بناتا تھا، پھر اس سے تعمیرات کرتی تھیں۔ آج تک اسی طرح سے تعمیرات ہوتی ہیں، یعنی اینٹوں کو پکا کر پھر ان سے مکانات بنائے جاتے ہیں، یعنی کوئی آج تک تبدیلی نہیں آئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرعون کے اتنے ظلم و ستم کے باوجود کہ وہ بنی اسرائیل پر اتنے ظلم و ستم توڑ رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس پر عذاب بھیجے کہ شاید فرعون ان عذابوں کو دیکھ کر ایمان لے آئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون کی قوم کو طرح طرح کے آزمائشوں میں ڈالا، انہیں قحط سالی میں مبتلا کیا، جب نہ کھیتی باڑی ہو سکتی تھی، نہ دودھ دینے والے جانوروں سے فائدہ حاصل کیا جا سکتا تھا، اور درختوں پر پھل بھی کم ہو گئے تھے۔ یہ سب کچھ اس لیے کیا لعلہم یذکرون، تاکہ وہ نصیحت قبول کر لیں، لیکن وہ باز نہ آئے بلکہ کفر اور دشمنی میں قائم رہے۔ جب ان پر خوشحالی آ جاتی، زمین پیداوار دینے لگتی، دوسرے نعمتیں حاصل ہو جاتی، تو کہتے یہ تو ہمارے لیے ہونا ہی چاہیے تھا، یہ تو ہمارا حق ہے،
اور اگر کوئی ان کو بدحالی پیش آتی تو موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی نحوست بتاتے۔ نعمت کو تو ان کی برکت اور نیکی کا نتیجہ قرار نہیں دیتے تھے، مگر جب مصیبت آتی فرعونیوں پر تو کہتے نعوذ باللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نحوست کی وجہ سے آئی ہے۔ دراصل ان کے دلوں میں تکبر تھا، جس کی وجہ سے وہ نفرت کرتے تھے، مصیبت کو حق سے منسوب کرتے اور نعمت کو اپنا حق قرار دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کی نحوست اللہ کے پاس ہے، یعنی اللہ تعالیٰ انہیں اس کی پوری سزا دے گا۔ اور یوں کہتے تھے تم کیسی ہی نشانیاں، کیسے ہی معجزات ہمارے سامنے لے آؤ، اس کے ذریعے سے ہم پر جادو چلاؤ، ہم پھر بھی تمہاری بات کبھی بھی نہیں مانیں گے۔ اس طرح سے یہ لوگ کہتے رہتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے ان پر طوفان بھیجا، ٹڈیاں بھیجی، جوئیں، مینڈک، خون، یہ سب کھلے معجزات تھے، پھر بھی وہ تکبر کرتے رہے اور وہ لوگ تھے ہی گناہ گار۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی ہے کہ اس سے مراد بارش یعنی طوفان سے مراد بارش کی کثرت ہے، جس کی وجہ سے کھیتیاں اور فصلیں ڈوب گئیں اور تباہ و برباد ہو گئیں۔ ٹڈی دل ایک جانی پہچانی چیز ہے، یہ ایک چھوٹا سا پرندہ ہوتا ہے۔ یہ ٹڈی دل جہاں پہ بھی آتا ہے تمام سبزہ چٹ کر ڈالتا ہے، نہ کوئی کھیتی بچتی ہے، نہ کوئی پھل، نہ کوئی پتا، نہ کوئی گھاس، سب کو ختم کر دیتا ہے۔ قمل کا مطلب گندم کو لگ جانے والا کیڑا بھی بیان کیا جاتا ہے، اور ٹڈی دل کے بچوں کو بھی کہا جاتا ہے جن کے پر ابھی نہ اگے ہوئے ہوں۔ بعض مفسرین نے کھٹمل، بعض نے چچڑیاں اور بعض نے جوئیں مراد لی ہیں۔ بستروں اور گھروں میں ان کے گھس جانے کی وجہ سے لوگوں کا سکون غارت ہو گیا اور نیند حرام ہو گئی۔ مینڈک ایک معروف جانور ہے، یہ ان کے لیے اس طرح عذاب بن گئے کہ گھروں میں کثرت سے آ گئے، حتیٰ کہ ان کے کھانے میں اور برتنوں میں جا گھستے تھے۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ آدمی کچھ کھانے یا پینے کے لیے منہ کھولتا تو اس کے منہ میں مینڈک داخل ہو جاتا۔ خون کا عذاب اس انداز سے آیا کہ ان کا سارا پانی خون آلود ہو گیا۔ وہ دریائے نیل سے برتن میں پانی بھرتے یا کسی نہر یا چشمے یا کنویں سے پانی بھرتے تو وہ فوراً تازہ خون بن جاتا۔ یہ سارے عذاب صرف فرعون کی قوم پر آئے، بنی اسرائیل ان سے مکمل طور پر محفوظ رہے۔ اس لحاظ سے بھی یہ معجزہ تھا کہ یہ سب کچھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ظاہر ہو رہا تھا اور قوم فرعون کے ہر فرد کو متاثر کرتا تھا، جبکہ بنی اسرائیل کا کوئی فرد اس سے متاثر نہیں ہوتا تھا۔ یہ پختہ ترین گواہی تھی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیاں پے در پہ عذابوں کے صورت میں ظاہر کرنا شروع کر دیں۔ پہلے قحط واقع ہوا، پھر طوفان آ گیا، پھر ٹڈی دل نکلیں، پھر جوئیں، مینڈک، خون کے عذاب آئے۔ یہ سب الگ الگ نشانیاں تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے پانی کا طوفان بھیجا، پانی پورے علاقے پر پھیل گیا، پھر وہیں رک گیا۔ اب نہ وہ کاشتکاری کر سکتے تھے، نہ کوئی کام، یہاں تک کہ سخت بھوک کا شکار ہو گئے۔ پھر وہ سمجھ گیا فرعون کہ یہ اللہ کا عذاب ہے، گڑ گڑا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کرنے لگا کہ اللہ سے دعا کیجئے یہ موسلا دھار پانی رک جائے تو ہم آپ پر ایمان لائیں گے اور بنی اسرائیل کو آپ کے ساتھ کر دیں گے۔ آپ نے دعا کی، طوفان ہٹ گیا تو یہ اپنے وعدے سے پھر گئے۔ پھر اللہ کی شان ہے کہ کھیتیاں اور باغات اس قدر پھلے کہ اس سے پہلے کبھی نہیں پھلے تھے۔ جب تیار ہو گئے تو ٹڈیوں کا عذاب آیا، اسے دیکھ کر پھر گھبرائے اور موسیٰ علیہ السلام سے عرض کرنے لگے اللہ سے دعا کیجئے یہ عذاب ہٹا لے، اب ہم پکا وعدہ کرتے ہیں۔ چنانچہ آپ کی دعا سے یہ عذاب بھی ہٹ گیا، لیکن انہوں نے پھر وعدہ شکنی کی، فصلیں کاٹ لائے، کھلیان اٹھا لیے، لیکن اللہ تعالیٰ کا عذاب پھر آیا، تمام اناج وغیرہ میں کیڑا لگ گیا۔ اس قدر بکثرت یہ جانور پھیل گئے کہ اگر 10 کلو کوئی شخص گندم پسوانے کے لیے نکلتا تو پسوانے تک یہ جانور 7 کلو گندم کھا لیتے۔ گھبرا کر موسیٰ علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوئے، پھر وعدے کیے۔ آپ نے پھر دعا کی، اللہ تعالیٰ نے اس آفت کو بھی ہٹا لیا، لیکن انہوں نے پھر بے ایمانی کی، نہ بنی اسرائیل کو رہا کیا، نہ ایمان قبول کیا۔ اس پر مینڈکوں کا عذاب آیا۔ دربار میں فرعون بیٹھا ہوا تھا تو وہیں مینڈک ظاہر ہو کے ٹرانے لگا، سمجھ گیا کہ یہ نئی شکل کا عذاب الہی ہے۔ اب یہ پھیلنے اور بڑھنے شروع ہو گئے، یہاں تک کہ آدمی بیٹھتا تو اس کی گردن تک آس پاس کے اسے مینڈک گھیر لیتے۔ جہاں بات کرنے کے لیے کوئی منہ کھولتا، مینڈک تڑپ کے اس کے منہ میں گھس جاتا۔
پھر تنگ آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس عذاب کے ہٹنے کی درخواست کی اور اقرار کیا ہم خود ایمان لائیں گے اور بنی اسرائیل کو بھی آزاد کر دیں گے۔ چنانچہ آپ نے دعا کی، اللہ نے اس مصیبت کو بھی دفع کیا، لیکن پھر وہ مکر گئے۔ چنانچہ پھر ان پر خون کا عذاب آیا، تمام برتنوں میں خون، کھانے پینے کی چیزوں میں خون، کنویں میں سے پانی نکالیں تو خون، تالاب سے پانی لائیں تو خون، تڑپ اٹھے۔ فرعون نے کہا یہ بھی جادو ہے، لیکن جب تنگ آ گئے تو آخر موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی اور وعدہ بھی کیا، ہم تو پانی سے ترس گئے۔ چنانچہ آپ نے وعدہ کیا اور ان سے وعدہ لینے کے بعد پھر دعا کی، اللہ تعالیٰ نے پھر اس عذاب کو ہٹا لیا، لیکن انہوں نے پھر انکار کر دیا۔ فرعون جب میدان سے واپس لوٹا، ناکام لوٹا، اس نے ٹھان لی تھی کہ کچھ بھی ہو جائے میں ایمان نہیں لاؤں گا۔ چنانچہ طوفان کی وجہ سے لوگ بھوکے مرنے لگے، ٹڈیوں کا عذاب آیا تو درخت کیا گھر کی چوکھٹیں دروازوں تک وہ کھا گئیں، مکانات گرنے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ایک پتھر پر لکڑی ماری، جس میں سے بے شمار چچڑیاں نکل پڑیں اور پھیل گئیں، کھانا پینا سونا بیٹھنا سب بند ہو گیا۔ پھر مینڈکوں کا عذاب آیا، جہاں دیکھو مینڈک ہی مینڈک۔ پھر خون کا عذاب، نہریں، تالاب، کنویں، مٹکے، گھڑے، سب چیزیں پانی کی بجائے خون ہی خون ہو گئی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو دھمکایا اور انہیں سیدھے راستے کی طرف بلایا تاکہ وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے اور اللہ تعالیٰ کی طرف آ جائیں، لیکن انہوں نے سرکشی کی، نہ وہ مانے اور نہ فرعون مانا۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔